اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں جو جہاد کرنے والے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ثابت قدم رہنے والے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ یہ امتحانات تو آنے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تم موت کی بڑی تمنا کیا کرتے تھے، أَن تَلْقَوْهُ، کہ تم اس سے ملاقات کرو، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم نے اس سے آنکھیں چار کی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں، وہ ان پر موت طاری ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پھر جاؤ گے؟ اب یہ ایک معاملہ ہوا تھا، اور اس امتحان سے بھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو گزارا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہوئے تو افواہ اڑ گئی کہ آپ قتل کر دیے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ اب اس سے مسلمانوں کے حوصلے اور پست ہوئے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب ہم کس لیے جنگ کریں۔ یہ بھی ایک ابھی پختگی میں ایک کمی تھی، میچورٹی کے اعتبار سے یہ ایک کمی تھی جس کی نشاندہی ہو گئی اس موقع پر۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بے شمار رسول ہو گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، اور کتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں۔ تو اگر ان کا انتقال ہو جائے، اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، تو کیا تم واپس لوٹ جاؤ گے اپنے سابقہ دین میں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی پھر گیا اپنے پاؤں، اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی واپس لوٹ گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا، سارا نقصان اس کا اپنا ہے۔ یہ جہاد کس لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے۔ یہ دین توحید ہے، تمہارا معبود وہ ہے رب العالمین، یہ سب اسی کے لیے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام یہ ہے کہ تمہیں اپنے رب سے ملا دیا، رب کی ہدایت ان کے ذریعے تم تک پہنچی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو تم سب کچھ کام چھوڑ کر بیٹھ رہو۔ تو یہ ایک ٹریننگ کا حصہ تھا، اس آزمائش سے بھی گزارا گیا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ جزا اور ثواب دے گا شکر کرنے والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مرے، یعنی اس پر موت طاری ہو، مگر اللہ کے اذن سے۔ کسی کو موت نہیں آ سکتی مگر اللہ کے اذن سے۔ کتابا مؤجلا، یہ بات لکھی ہوئی ہے اور وقت بھی معین ہے کہ کب موت آنی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی ارادہ کرے، جو کوئی طالب بنے دنیا کی اس بدلے کا، اسی دنیا میں مل جائے مجھے بدلہ جو میں محنت کروں، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس میں سے اسے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کوئی طلبگار ہوگا آخرت کے بدلے کا، کہ جو کچھ میں محنت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے آخرت میں عطا فرمائے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس شخص کو ہم آخرت میں سے حصہ عطا فرما دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم بدلہ دیں گے، ثواب دیں گے شکر کرنے والوں کو، احسان ماننے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جن کے ساتھ ہو کر جنگ کی ہے بہت سے اللہ والوں نے، جیسے آج حضور کے ساتھ یہ صحابہ ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، حضرت طالوت کے لشکر میں بھی 313 تھے، وہ بھی اللہ والے تھے، اور انہوں نے ایک بڑے لشکر کو شکست دی اللہ کے حکم سے، اللہ کی تائید سے۔ تو بہت سے نبیوں کے ساتھ پہلے بھی بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، تو وہ تو ڈھیلے نہیں پڑے اس تکلیف پر کہ جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی۔ وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استكانوا، اور نہ وہ کفار کے دباؤ میں آئے کہ انہوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہوں۔ واللہ يحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، ثابت قدم رہنے والوں سے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا، اور ان کی دعا تو بس ہمیشہ یہی رہی، یعنی سچے اہل ایمان کی یہ دعا تھی ایسے مراحل پر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا،
پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو زیادتی ہم سے ہوتی رہی ہمارے معاملے میں، جو دین پر عمل میں کوتاہی ہوئی ہے، جو گناہ کا صدور کوئی ہوا ہے، جو کمی کوتاہی رہی ہے، پروردگار اس کی بھی تلافی فرما دے، اس کو بھی بخش دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بہت جامع دعا ہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی صلہ عطا فرمایا، وَحُسْنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ، اور بہت بہترین بدلہ اور صلہ ہے آخرت کا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں سے، نیکی کا کام کرنے والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اہل ایمان اگر تم نے کافروں کی اطاعت شروع کر دی، ان کی باتیں ماننا شروع کر دی، یردوکم علی اعقابکم، وہ تو تمہیں واپس پھیر دیں گے الٹے پاؤں، یعنی پھر اسی دین شرک کی طرف واپس لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم نقصان اور خسارے سے دوچار ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشپناہ ہے، سپورٹر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ شرک وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، نہ آسمانی کتابوں میں اس کے لیے کوئی سند اور دلیل ہے، نہ انسان کی فطرت میں اس کے کوئی تقاضا ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اب وہ معاملہ آ رہا ہے کہ کیوں وہ فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ تو تم سے اپنا وعدہ سچا کر چکا تھا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم انہیں تہہ تیغ کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ یعنی جب جنگ کا آغاز ہوا تو بالکل وہی نقشہ بن گیا تھا جو غزوہ بدر کا تھا۔ مسلمان جو ہیں وہ حاوی تھے، اور اگرچہ کفار 4 گنا تھے تعداد میں، لیکن تھوڑی دیر بعد صورت یہ بنی کہ مسلمان تعاقب کر رہے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں، ان کے بے شمار قتل ہوئے اور وہ بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے، میدان سے ان کے کمر وہ جو ہے پاؤں اکھڑ گئے۔ حتی اذا فشلتم، یعنی اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا، فرشتے مدد کو آئے، تمہیں فتح مل گئی، لیکن یہاں تک کہ جب تم نے کو ڈھیل دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں جھگڑا کیا، ڈسپلن میں خلل ڈالا، ان ڈسپلن کا معاملہ کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں بہت پسند ہے۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے پر 50 تیر انداز معین فرمائے، انہیں تاکید کی کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ وہ اصل میں اندیشہ تھا کہ مشرکین میں سے اگر ان کا رسالہ جو ہے وہ گھڑ سوار دستہ پیچھے سے حملہ آور ہو گیا تو بہت سچویشن بگڑ سکتی ہے، تو حضور کو اس کا اندازہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 50 تیر انداز پہاڑی درے پر مقرر کر دی، اور ان کا ایک کمانڈر، لوکل کمانڈر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تاکید کی کہ کچھ ہو جائے، چاہے ہمیں شکست ہو جائے، تم دیکھو کہ ہماری لاشیں پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تم یہاں سے نہیں ہلو گے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب کفار بھاگنے لگے اور مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں، بظاہر نظر آ گیا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، تو ان میں سے اکثر نے جھگڑا کیا اپنے اس امیر سے، عبداللہ ابن جبیر سے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا یہاں کھڑے رہنا جو ہے وہ غیر ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے تاکید کی تھی اور میرا حکم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی یہاں سے نہیں ہلے۔ ان میں سے بعض نے یہ تعویل کی کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ تو شکست کی صورت میں تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، لہٰذا اب ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے ٹھہرنے کی۔ اور لوکل کمانڈر عبداللہ ابن جبیر کی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، ان کی نافرمانی کرتے ہوئے 35 افراد وہاں سے ہٹ گئے،
آؤٹ آف